صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں جماعت کا انجام بیان فرمایا. اخیر میں ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا تھا اور صرف اخروی انجام بیان فرمایا تھا. اس کے بعد والی جو آیت ہے، جو آج کی پہلی آیت ہے، وہ بہت اہم ترین ہے. سمجھنے کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. اس کی تفسیر چند طریقوں پر کی گئی ہے. پہلی بات جو زیادہ تر مفسرین نے بیان فرمائی ہے اور وہی راجح بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر والی آیات میں ایمان والوں کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا تھا. اس کے بعد والی آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئندہ دنیا میں اور آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اس کو بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی، اپنے نبی کی نصرت کرنے والے ہیں، ان کی مدد فرمانے والے ہیں. دنیا میں بھی ہر اعتبار سے ان کی مدد کی جائے گی، ان کے دین کو غالب کیا جائے گا، ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، آپ کا دین دنیا کے چپے چپے تک پہنچے گا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. قرآن کی دوسری آیت میں
اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان کے ماننے والوں کی ضرور مدد کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا۔ آپ کے دشمن اور آپ کے حاسدین یہ چاہتے تھے کہ اس نکلتے ہوئے سورج کی روشنی کو روک دیا جائے اور اس دین کی پھیلاؤ کو روک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ ہم تو اپنے رسول کی مدد کرنے ہی والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن آپ کے اور آپ کے دین کے دشمن مشرکین اور اس زمانے کے یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دین ترقی نہ پائے اور اس دین کی نصرت نہ ہو، نبی کی مدد نہ کی جائے۔ تو ان کا یہ گمان تھا دشمنان اسلام کا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی مدد کریں گے، کسی کے بس میں ہو تو اس کو روک کر دکھائے، اپنی پوری طاقت خرچ کر ڈالے اور اپنا پورا زور لگا دے، اپنی زبان میں گئے تو الٹا لٹک جائے اور اپنی جان تک دے ڈالے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ اپنے نبی کی نصرت کو مدد کو روکنے والے نہیں ہے۔ اللہ اس کی مدد کر کے رہیں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ اصل مضمون ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا من کان یظن، جو کوئی آدمی بھی یہ گمان کرتا تھا، من کان یظن، جو بھی کوئی آدمی یہ گمان کرتا تھا، اس سے مراد کون ہے؟ دشمنان اسلام، دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن، جو حاسدین، جو کفار و مشرکین یہ گمان کرتے تھے یا گمان کرتے ہیں، من کان یظن، جو بھی کوئی لوگ جن کا تذکرہ اوپر آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے دین کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس دین کے غلط ہونے کو ثابت کر سکے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکے کہ یہ دین غلط ہے، تاکہ یہ دین آگے نہ پھیلے۔ تو جو بھی کوئی آدمی یہ گمان کرتا تھا کہ لن ینصرہ، ہو ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ صراحتاً کہیں آپ کا نام نہیں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے والی آیت میں جو آیا تھا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جو لوگ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان کس پر لائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پر ایمان لائے۔ تو آپ کا تذکرہ گویا ضمناً تھا ہی، اور ویسے بھی جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کا استحضار اور دھیان رہتا ہی ہے، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ہو ضمیر کا مرجع کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی آدمی یہ گمان رکھتا ہو، یہ خیال رکھتا ہو کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اپنے رسول کی، ہو ضمیر کا مرجع رسول، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، تو ایسا تو نہیں ہوگا، اللہ اس کا گمان پورا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گمان کو پورا کرنے کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کر لیں، اپنا پورا زور لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، لیکن اللہ تو مدد کر کے رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کی نصرت فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس سے اس کے دل میں غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس ناگواری کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ کون سی؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، مد یمدو کے معنی دراز کرنا، کھینچنا، تان دینا۔ لیمدد امر غائب کا صیغہ ہے۔ سبب کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہاں ہے رسی۔ رسی بھی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے عربی زبان میں رسی کو بھی سبب کہتے ہیں۔ السماء، سما سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مشہور معنی ہے آسمان، اور عربی زبان میں کل ما علاک فہو سما، جو بھی چیز ہمارے اوپر ہے وہ سب سما کہی جاتی ہے۔ تو سما کا ایک معنی تو معروف و مشہور ہے، وہ ہے آسمان، یہ معنی بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور اس سما کا ایک معنی ہے چھت، انسان کے گھر کی جو چھت ہوتی ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جو کوئی آدمی یہ گمان رکھتا ہے دشمنان اسلام میں سے، دشمنان پیغمبر میں سے، کہ اللہ اس نبی کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں، تو اللہ تو مدد کرے گا، اور اس مدد کرنے پر
اس کے دل میں غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے تو اس غیظ و غضب کو دور کرنے کے لیے وہ ایک کام کرے، لیمدد بسبب الی السماء، ایک رسی اپنے گھر کی چھت کے اوپر لٹکا دے، فلیمدد بسبب الی السماء، چاہیے کہ ایک رسی وہ لٹکا دے، تان لے اپنے گھر کی چھت پر، پھر کیا کرے، ثم لیقطع، پھر اپنی جان ختم کر دے۔ قطع یقطع کے معنی کاٹ دینا، کیا کاٹ دے، اپنی جان کاٹ دے، یعنی اپنی جان کو، اپنی سانسوں کو ختم کر دے، یعنی اس رسی میں اپنے گلے کو باندھ کر وہ گلے میں لٹک جائے اور پھانسی کا پھندا لے لے، ثم لیقطع، یعنی مر جائے۔ یہاں مرنا کوئی مراد نہیں ہے، یہ ایسا ہی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی آدمی کوئی کام کرنے والا ہو تو اور دوسرا آدمی اسے منع کرتا ہو کہ یہ کام مت کرو، تو اپنی بات کی تاکید کے لیے کہتے کہ تو سر پٹک پٹک کے یہاں مر جائے تب بھی میں تو یہ کام کروں گا، تو الٹا لٹک جائے تب بھی میں یہ کام کروں گا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں تو یہ کام کر کے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے نبی کی مدد کریں گے، اب کسی کو یہ مدد ناگوار گزرتی ہو تو اس سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر لے اس مدد کو روکنے کی، پھر بھی یہ مدد تو رکنے والی نہیں، اللہ کی طرف سے مسلسل اپنے نبی کی مدد ہوتی رہے گی، جس پر اس کے دل میں غیظ و غضب بہت بڑھے گا۔ اب اس غیظ و غضب کو دور کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ خودکشی کر لے۔ خودکشی کرنے کی کوئی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے، یہ تعجیز کے لیے ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ مدد کرے گا۔ بس ایک صورت ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اب اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی تان لے، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ختم کر لے، یعنی پھانسی پہ اپنا گلا گھونٹ کر مر جائے۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر غور کر لے یہ آدمی، کون، یہ کافر، یہ اللہ کے دین کا دشمن، غور کرے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، قید کہتے ہیں مکر کو، اس کی اس تدبیر نے، اس کے اس مکر نے دور کر دیا اس چیز کو جو اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ غاظ یغیظ بولتے رہتے اردو میں، غیظ و غضب، وہی غیظ ہے، غصے کی انتہا۔ تو جو چیز اس کو غصہ دلا رہی تھی وہ کون سی، اللہ کے نبی کی نصرت، کیا اس کے اس طرح الٹا لٹک کے مر جانے سے اللہ کے نبی کی نصرت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوگی، لہذا ایسا کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ السماء سے مراد آسمان ہی، تو نبی کی نصرت کہاں سے ہوتی ہے، آسمان سے۔ نبی کی نصرت ہوتی ہے اصل وحی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبی کی نصرت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو نبی کی نصرت اور مدد سے تکلیف ہے تو اس کو یوں کرنا چاہیے کہ ایک رسی لمبی لٹکائے اور آسمان پر چڑھ جائے۔ ظاہر ہے کہ آسمان پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، یہ محال اور ناممکن چیز ہے۔ اللہ فرماتے بس ایک ہی صورت ہے، کون سی، کہ رسی لٹکا کے آسمان کے اوپر جائے اور وہاں سے جو وحی کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے کو ہی ختم کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بس میں نہیں، تعلیق بالمحال ہے، ناممکن چیز پر کسی چیز کو معلق کرنا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ کام نہیں کر سکتا تو نبی کی نصرت کو بھی روک سکتا، یہ کتنی ہی کوشش کر لے لیکن اس کی غیظ و غضب کا جو سبب ہے دین کی اور نبی کی نصرت، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال پہلی صورت میں من کان یظن، اس سے مراد دشمنان اسلام ہے جن کا بیان اوپر آیا کہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں، تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ تو مدد کرے گا۔ کوئی آدمی اس مدد کو روکنے کی کتنی ہی کوشش کر لے، وہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی اتنی نصرت ہوگی، اتنی نصرت ہوگی کہ کافروں کا غیظ و غضب اتنا بڑھے گا، اگر اس کو دور کرنا ہے تو اپنی جان ختم کر دو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نصرت کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ معنی عام طور پر مفسرین نے بیان فرمایا اور واضح ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کا تعلق اوپر والی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اس کے ساتھ قرار دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہوئے، کہ اگر ایمان لانے کے بعد، عبادت اختیار کرنے کے بعد کچھ دنیاوی نفع ملے تو اطمئن بے، مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت میں ذرا تاخیر ہو جائے اور دین حق اپنانے کے بعد بھی اللہ کی فوری نصرت نہ آئے تو وہ لوگ دین سے پلٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے
اس سے اب یہ کون مراد ہے؟ جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے کھڑے کرتے ہیں. جو کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی، یہ ہو ضمیر کا مرجع پھر وہی من کان یظن میں جو ہے وہی یہ گمان کرنے والا. جو آدمی اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، دنیا میں اس کو رزق نہیں دے گا، نصرت کا لفظ رزق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو کوئی آدمی یہ گمان کرے اپنے بارے میں کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں، اسی لیے تو عبادت چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کرنے کا ایک وقت متعین کیا ہے، اس کی ایک تقدیر ہے. اگر اس گمان پر کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نا امید ہو کر بیٹھا رہے، تو کیا اس نا امید ہونے سے آئندہ کہیں اس کی نصرت ہو جائے گی؟ آئندہ اس کی تکلیفیں دور ہو جائے گی؟ اس کی کوئی صورت نہیں ہے. وہ رسی لٹکا کر مر جائے تب بھی اس کی نصرت ہونے والی نہیں ہے. لہذا قناعت کرے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہے. بہرحال پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے اور زیادہ آسان ہے، اسی کو عام طور پر مفسرین نے اختیار کیا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ بھی آ گیا، اور آپ کے دین کے دشمنوں کو اللہ نے یہ بات بھی سنا دی کہ ہم تو اپنے نبی کی نصرت اور مدد کر کے رہیں گے. آگے اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ابھی تک کی آیتیں اتاری ہیں، اسی طرح انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، آیات بینات بالکل واضح آیتوں کی صورت میں. اور اسی طرح یعنی جس طرح ابھی تک ہم نے قرآن کی آیتیں اتاری ہے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو انتہائی واضح آیتوں کی شکل میں اتارا ہے، جس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، جس میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں ہے. بہت آسانی سے یہ باتیں اور یہ آیتیں سمجھ میں آتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل واضح آیتوں کی شکل میں اتارا ہے. کوئی یہ پیچیدہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا بہت دشوار ہو اور چند لوگ ہی سمجھ سکے. اتنی واضح باتیں ہیں کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اتنی واضح آیتیں آنے کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ سب لوگ ہی مان لیتے، سبھی لوگ ہدایت پر آ جاتے. لیکن اللہ فرماتے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. زبردستی بائی فورس اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا. راستے دونوں واضح کر دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، حق اور باطل کا امتیاز کر دیا، جیسے کہ اوپر کی آیتوں میں واضح ہوا. کتنے واضح دلائل اپنی قدرت کے بیان فرمائے. پھر بھی اگر کوئی آدمی ضدی بنے، ہٹ دھرمی بنے اور تعصب اختیار کر کے دین پر نہ آئے، تو اللہ زبردستی اس کو کھینچ کر دین پر نہیں لاتا ہے. ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، وَيَهْدِي اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. یہ اللہ کے اصول ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وَيَهْدِي، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک اصول ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ اپنی طرف چن کر کھینچتا ہے اپنے فضل سے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی انابت کرتا ہے، جو بھی کوئی رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، حق کا طلبگار ہوتا ہے، اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں. بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. جس کو حق کی تلاش ہی نہ ہو، جس کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو، جو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہ رکھتا ہو، جانوروں کی طرح غافلانہ زندگی بسر کرنے والا ہے، یا حق کو جاننے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیا کرتے. وَيَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. لیکن کسے چاہتا ہے وہ بھی بتا دیا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. قرآن کی ایک آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ ملا کر سمجھنا چاہیے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو بھی کوئی انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، سچے دل سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت ضرور دیتے. ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اور پھر اس کو راہ راست پر بھی لے آتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ویسے تو
ہر مذہب والا اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. چونکہ اوپر کئی مذاہب کا تذکر آیا، مشرکین کا بھی تذکر آیا، منافقین کا بھی آیا اور مومنین کا بھی آیا. سب کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے، حق پر کون ہے اور کون نہیں اس کا فیصلہ تو ہم قیامت کے دن پورے طور پر ظاہر کریں گے. دنیا میں دلائل کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا، دلائل کے اعتبار سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کون سا دین حق ہے، لیکن پھر بھی اس کو لوگ نہیں مان رہے. تو قیامت کے دن ایک فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ انجام والا ہوگا، جس میں سب کے سامنے انجام اور نتیجہ ظاہر ہو جائے گا کہ دین حق کے ماننے والے راحت و آرام میں جنت میں رہیں گے اور دین باطل پر چلنے والے تکلیف میں، پریشانی میں اور جہنم میں جائیں گے. اسی کو فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. یقیناً جو لوگ کے ایمان لے آئے، اس سے مراد ہے سچے مومن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی لائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لائے، توحید کے پرستار بنے، رسالت کے متوالے بنے اور قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کی ایک ایک بات کو انہوں نے تسلیم کیا، یقین کر لیا. یہ ہے الذین آمنوا، پہلی جماعت، اور اس کا نمبر 1 پر تذکرہ کیا اس لیے کہ یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے، اس کو سب سے پہلے نمبر پر. اس کے بعد والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بنے. ہادو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ہاد یہودو، اس کے ایک معنی آتے ہیں تاب یتوب، توبہ کرنا. ان لوگوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی گوسالہ پرستی سے اور بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی، اس لیے وہ یہودی بنے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی جو اولاد ہیں بنی اسرائیل، انہی کی نسل سے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے اور ان کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب کا ایک بیٹا، اس کا نام تھا یہوذا، زال سے، پھر اس کی اولاد کو یہودی کہنے لگے اور زال کو عربی بنایا تو پھر دال ہو گیا تو یہودی ہو گیا. بہرحال جو بھی معنی ہو، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہے، دنیا کی بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے، ایک بڑا مذہب ہے والذین ہادو، اور جو لوگ کہ یہودی ہیں، والصابئین، اور جو لوگ صابی ہیں. صابئین کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں کئی جگہ پر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. صابی اصل میں کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا گیا، دین حق سے نکل کر دین باطل کی طرف چلا گیا. اسی لیے جب ابتدائی دور میں اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور بت پرستی والے دین سے نکل جاتے تو مشرکین ان کو صابی کہتے تھے کہ دین سے پلٹ گئے. تو صابی کا اصل معنی ہے دین حق سے نکل کر دین باطل کی طرف چلے جانا، اور اس سے مراد ایک مخصوص قوم ہے. اب صابین کی تعیین میں بھی بڑا اختلاف ہوا ہے، لیکن جو بات عام طور پر علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم ہے جو اہل کتاب کے مشابہ کہی جاتی ہے اور اپنے آسمانی دین پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن عبادت کرتی ہے ستاروں کی اور فرشتوں کی پوجا کرتی ہے. یہ صابئین ہیں. علماء نے ان کو اہل کتاب میں شامل کیا ہے. تو الصابئین یہ قوم ہے. تو یقیناً وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں اور وہ لوگ جو صابی ہیں یعنی اپنے دین سے پلٹ گئے اور ستاروں کی اور فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہے یعنی عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو نصرانی کہتے ہیں، اس کی جمع نصارى. والمجوس، اور جو لوگ مجوسی ہے، مجوسی یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، جس کو ہمارے یہاں پارسی کہتے ہیں. یہ بھی ایک ایرانی قوم ہے اصل تو، وہیں سے ہمارے یہاں بھی آئے ہیں، اور وہ آتش یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے 2 خالق ہے، ایک خالق خیر، ایک اچھی باتیں پیدا کرنے والا خالق نور اور خالق خیر جس کا نام وہ دیتے ہیں یزدان، اور ایک ہے خالق ظلمت، اندھیرے کو پیدا کرنے والا خالق شر، اس کا نام وہ دیتے ہیں اہرمن. ایک یزدان ہے، ایک اہرمن ہے. گویا اس دنیا کے 2 خالق ہیں نعوذ باللہ، ایک یزدان اور ایک اہرمن. یزدان اچھی چیزوں کو اور نور کو پیدا کرنے والا، اور اہرمن بری چیزوں کو اور اندھیروں کو پیدا کرنے والا. پھر ان کے یہاں آگے اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، ان میں کچھ لوگ کو وہ نبی کا بھی درجہ دیتے ہیں، اور اس طرح آگے ان کی تفصیلات ہے.
یہ لوگ پوجا کرتے ہیں آگ کی، اور آگ کو یزدان کا، خالق خیر اور خالق نور کی علامت سمجھتے، اس کا مظہر سمجھتے ہیں، اور ہر وقت ان کے یہاں آتش پرستی ہوتی ہے، کبھی بھی وہ آگ ان کے یہاں بجھنے نہیں پاتی، یہاں تک کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اس میں تو آگ جلتی ہی رہتی ہے، سالہ سال سے، صدیوں سے جاری ہے۔ جب وہ ایران سے یہاں آئے تب بھی وہ آگ لے کر آئے تھے، اور ابھی بھی ان کا جو پہلا عبادت خانہ یہاں بنا اس میں وہ آگ موجود ہے، اور اپنے جو عبادت خانے بنتے ہیں وہیں سے آگ لا کر اس میں جلاتے رہتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ آگ ہر وقت جلتی ہوئی رکھتے، چاہے دیا جلاتے ہیں، آج کل ذرا ماڈرن ہو گئے تو چھوٹی سی بلب بھی جلا کے رکھتے ہیں سرخ رنگ کا، وہ اس کو بھی آگ کا نشان سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ مجوسی لوگ ہیں، پارسی لوگ آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں۔ یہ 6 قسمیں ہوئی، ایمان والے، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 صابی، نمبر 4 نصارہ، نمبر 5 مجوس، اور نمبر 6 مشرکین۔ تو ایک دین حق ہے الذین آمنوا، اور باقی جو 5 ہے یہودیت، صابیت، نصرانیت، مجوسیت اور شرک، یہ 5 جو فرقے ہیں، اب یہ سب کے سب باطل پر ہے۔ یہودی اپنے زمانے میں حق پر تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بعد اب اور کوئی دین نہیں چلے گا، یہودیت کا سلسلہ ختم، منسوخ ہو گیا، اب انہیں بھی دین اسلام اپنانا پڑے گا۔ نصرانیت ان کے زمانے میں حق پر تھی، لیکن اب حضور کی بعثت کے بعد ان کو بھی دین اسلام ہی اپنانا پڑے گا۔ تو اب کوئی دین حق نہیں ہے ایمان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ۔ تو ایک تو اسلام ہے، اور اس کے علاوہ یہودیت، صابیت، نصرانیت، مجوسیت اور شرک، یہ 5 ہے، یہ باطل، اور ایک دین حق۔ اللہ فرماتے ان اللہ یفصل بینہم، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون دین حق پر تھا اور کون دین باطل پر۔ دنیا میں بھی دلائل کے اعتبار سے تو حقانیت کا فیصلہ ہو گیا، لیکن قیامت کے دن انجام بھی بتا دیا جائے گا کہ ایمان والوں کو کامیابی دی جائے گی، اور اس کے علاوہ باقی جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ سب ناکام ہوں گے۔ تو صاف ظاہر فیصلہ ہو جائے گا، سب کو یقین آ جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ ابھی تو یہ غبار ہے، جب غبار چھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ نیچے گھوڑا ہے کہ گدھا ہے، کس پر بیٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا فیصلہ ہوگا جس میں سب کو یقین آ جائے گا کہ کون حق پر تھا، حق والے کو حق کا یقین آ جائے گا، اور باطل والے کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے۔ لیکن اس دن غلطی کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں مان لے اور دنیا میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور دین حق پر آ جائے تو یہ چانس ہے، موقع ہے، اس دن پتہ چلے گا، لیکن اس کے بعد پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان تمام کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ دنیا میں تو ہر آدمی حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، فیصلہ کرنے والا اللہ وہ ہے، یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، شہید، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کون کون سے مذہب کو اپنائے ہوئے، کون حق ہے کون باطل ہے، یہ سب چیزوں پر اللہ گواہ ہے، اور جب وہ خود گواہ ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ کر کے سنا دے گا۔ آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی اور اپنی الہیت حقہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک حقیقت بیان فرمائی۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا اے مخاطب تجھے معلوم نہیں؟ الم ترى یہ سوال ہے، لیکن سوال سے مراد یہاں کوئی خاص سوال کرنا مقصود نہیں ہے، استفہام کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الم ترى کا مخاطب کون؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الم ترى کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الم ترى یا محمد، اے پیغمبر کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں؟ رؤیت علم کے معنی میں ہے، ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک دل سے دیکھنا ہوتا ہے، دل سے دیکھنے کو علم کہتے ہیں، یہاں رؤیت سے مراد رؤیت علمی ہے۔ الم ترى ای الم تعلم، کیا ہے آپ کو یہ بات معلوم نہیں، یعنی معلوم ہی ہے، اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ استفہام تقریر کے لیے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے الم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ معلوم ہی ہے، پکی بات۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الم ترى کا مخاطب ہر انسان ہے، تو اس وقت مانا ہوگا الم ترى اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں، یعنی معلوم نہیں ہے تو پھر جان لے کون سی بات؟ ان اللہ یسجد له، کہ اللہ ہی ہے
جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور وہ تمام مخلوق بھی جو زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب مخلوقیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے اپنی مناسب، سب عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ سجدہ ایک تو وہ سجدہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جس میں اپنی پیشانی ہم زمین پر ٹکا دیتے ہیں، یہ تو سجدے کا اصطلاحی اور شرعی مفہوم ہے۔ اصل سجدے کے معنی ہے فروتنی کرنا، عاجزی ظاہر کرنا، انقیاد اور فرمانبرداری کرنا۔ تو آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام مخلوق تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، کوئی اس میں چون و چرا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے، ایک تکوینی احکام ہے اور ایک تشریعی احکام ہے۔ تکوینی احکام کا کیا معنی؟ مثال کے طور پر کسی کے لیے زندگی کا فیصلہ کیا، یہ اللہ کا امر ہے تکوینی طور پر، یعنی کائنات چلانے کے لیے۔ تو اللہ نے کسی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ پیدا ہو جائے، تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے روک سکے، یا وہ انسان خود منع کرے کہ مجھے پیدا نہیں ہونا ہے، ہونا پڑے۔ اللہ کسی کے لیے موت کا فیصلہ کر دے، امر تکوینی، تو اس کو مرنا ہی ہے، وہ یوں کہے کہ اب میں نہیں مروں گا، اس میں کوئی چون و چرا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کو بیمار کرنا ہے، تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار نہیں ہوں گا۔ اللہ کسی کے بارے میں صحت کا فیصلہ کرے تو اس کو وہ فیصلہ منظور، کسی کو غریب بنائے تو وہ فیصلہ، کسی کو امیر بنائے تو یہ فیصلہ۔ یہ تکوینی امور جتنے ہیں ان سب میں تمام کی تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا اور مخلوقات ہو، وہ سب کی سب مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی ہے اور اس کے حکم کو پورا کرتی، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، جس کو نکلنے کا حکم دیا وہ نکلے گا، ڈوبنے کا حکم دیا ڈوبے گا، جس کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتی ہیں، اور ہر چیز کا سجدہ اس کے مناسب ہے۔ تو علم ترى، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں؟ یہ قرآن پڑھنے والے تجھے نہیں معلوم کہ اس پوری کائنات کا نظام، من فی السماوات و من فی الارض، آسمانوں میں جو کوئی، چاہے وہ فرشتے ہوں یا کوئی اور ہوں، زمین میں جتنی مخلوقات ہے وہ سب کی سب یسجد لہ، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، یعنی مکمل انقیاد اور فرمانبرداری ظاہر کرتی ہے اللہ کے حکم کے سامنے، وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، کرنا ہی کرنا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ، اللہ نے سب چیزوں کو مسخر کیا ہے، اپنے حکم کے تابع بنایا ہے۔ جی، تو اس لیے ان کے مناسب سجدہ کیا ہے؟ انقیاد تکوینی، کائنات کے اعتبار سے اللہ نے جو حکم ان کو آرڈر دیا ہے وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اور فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والشمس من فی السماوات و من فی الارض، میں پوری کائنات آ گئی۔ اب کچھ مخصوص چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام۔ والشمس والقمر والنجوم، تین چیزیں، سورج، چاند اور ستارے، یعنی یسجد لہ الشمس والقمر والنجوم، یہاں بھی واپس یسجد معذوف نکلے گا، اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سورج بھی، چاند بھی اور ستارے بھی۔ ان چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے کیا کہ دنیا کی بہت سی قومیں ان کو معبود بنا بیٹھی ہے۔ سورج کی پوجا کی جاتی ہے، چاند کی پرستش ہوتی ہے، ستاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسجود بنائے جانے کے قابل نہیں، یہ تو خود ساجد ہیں، یہ معبود بنائے جانے کے قابل نہیں، یہ تو خود عابد اور بندے ہیں، یہ تو خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ جب یہ خود عابد ہوئے، عبادت کرنے والے ہوئے، تو معبود کیسے بن گئے؟ وہ پوجا کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ سب بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو خود تابع ہو، جو خود عاجز ہو، وہ کیسے عبادت کے قابل ہو سکتا ہے؟ تو یہ سورج اتنا بڑا، وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی چلتا رہتا ہے اس کے ایک مخصوص ٹھکانے تک کے لیے۔ یہ اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خود بخود نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، جو اللہ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، زبردست ہے، العلیم بڑا علم والا ہے، اپنے علم سے اس نے سورج کی گردش اور اس کے چلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر،
سورج بھی اس کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور وقت سے پہلے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کی اس پر پورا کنٹرول ہے، قابو ہے۔ تو سورج بھی اللہ کے حکم کے تابع، چاند بھی اللہ کے حکم کے تابع، اور ستارے بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند جیسی مخلوق تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرے، اور ایک کمزور انسان تو اللہ کی نافرمانی کرے۔ کس قدر عجیب بات ہے، انسانوں کو گویا عار دلائی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بے جان مخلوق ہو کر تو وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور تمہیں اللہ نے عقل دی، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت تمہیں دی، عقل تمہیں دی، تو تمہیں تو بدرجہ اولا ان کے مقابلے میں زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے تھی، لیکن تم ہو کہ اتنے عقل والے ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ ساری مخلوق اتنی قوت کے باوجود اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ والشجر والجبال والشجر والدواب، اور پھر اور 3 چیزوں کے نام لیے، اور پہاڑ بھی، جبال پہاڑ، الشجر درخت، والدواب اور سارے چوپائے، یہ سب بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بھی بطور خاص تذکرہ اس لیے کیا کہ بعض مخصوص پہاڑوں کی، مخصوص پتھروں کی اور مخصوص درختوں کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن پہاڑوں کے پتھروں سے تم مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہو، وہ پہاڑ تو خود اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ہمالیہ جیسے پہاڑ اور دوسرے کوہستانی جو سلسلے ہیں، یہ سب کے سب بڑی بڑی مخلوق ہے پہاڑوں کی، یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ والشجر، اور جتنے درخت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع۔ تم ان درختوں کی پوجا کرتے ہو، کہیں تلسی کی پوجا کرتے ہو، کہیں کس کی پوجا کرتے ہو، یہ سب تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ والدواب، اور بہت سے جانور جن کی بھی تم پوجا کرتے رہتے ہو، یہ سارے جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب وہ خود عبادت کرنے والے ہیں تو معبود کیسے بنے؟ تو یہ اللہ نے بے جان مخلوقوں کا پہلے تذکرہ کیا، بے عقل مخلوقوں کا، پھر اس کے بعد فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے انسان بھی ہیں جو اللہ کے سامنے اختیاری طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ تکوینی طور پر، اضطراری طور پر تو سب کو ہی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، سبھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن بہت سے انسان سعادت مند ایسے ہیں مومن جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اختیاری طور پر تشریعی سجدہ کرتے ہیں، یعنی اپنی پیشانی زمین پر ٹکاتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور بہت سے انسان کیسے ہیں؟ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہوئی۔ بہت سے انسان ایسے ہیں حق کا ثابت ہو گئی ہے ان پر عذاب، یعنی عذاب کی بات ان پر ثابت ہوئی کہ وہ عذاب کے مستحق ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عذاب کے مستحق بنیں گے اور عذاب کی بات ان پر ثابت ہوگی اور یہ سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے انہیں اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کسی آدمی کو اللہ ذلیل و رسوا کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ عزت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے، اور جسے اللہ ذلیل کرے گا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جیسے جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ویسے اللہ جس کو ذلیل و رسوا کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کسی انسان کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے کوئی نہیں ہے اس کو عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بڑی شاہانہ آیت ہے۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کل بھی آیا تھا یہدی من یرید یفعل ما یرید، یہاں کا یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جس کو چاہے عزت دے، ایمان کی، اطاعت کی اور نیکیوں کی توفیق دے، اور جس کو چاہے کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس پر آرڈر چلانے والا نہیں، وہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے۔ ہاں لیکن جو کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں اس کا علم کار فرما ہوتا ہے، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے۔
لہذا جو لوگ ایمان کے مستحق نہیں ہے ایسے لوگوں کو وہ ایمان نہیں دیتا، بے طلبوں کو ایمان نہیں دیتا۔ یہاں بھی وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ حکمت سے جو چاہے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہدایت کے لیے، اس اصول کی خلاف ورزی اور اس سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ اصول اور سنت کیا ہے کہ جو بھی انابت کرتا ہے، جو بھی رجوع کرتا ہے، جو بھی سچی طلب پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن جو بے طلب بن کے گھومے اور اندھیرے میں رہنے کو ہی پسند کرے، کفر و شرک کے دلدل میں ہی پھنسنے کو پسند کرے، نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہاتھ پیر ہی نہیں ہلاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد فرمایا ہذان خصمان، یہ دو مد مقابل ہے، یہ دو فریق ہے۔ خصم اس کا تثنیہ ہے خصمان، خصمن کہتے ہیں اصل میں مد مقابل کو جو سامنے آئے، اور جو عدالت کے مقابلے میں آمنے سامنے آئے، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خصم کہتے ہیں۔ ہذان یہ دو یعنی کون؟ اوپر آپ نے 6 مذاہب کے لوگوں کا تذکرہ پڑھا، ایمان والوں کا، یہودیوں کا، صابیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا اور مشرکین کا۔ یہ 6 فرقے ہیں، لیکن ان کو اگر تقسیم کرنا چاہے حق اور باطل کے اعتبار سے تو 2 فرقے بن گئے، ایک مومنوں کا اور ایک کافروں کا۔ الکفر ملت واحدہ، یہ جتنے باطل فرقے ہیں سب ایک ہی مذہب شمار کیے جائیں گے۔ تو ہذان یہ 2 فرقے ہیں، یہ 2 جماعت کے لوگ ہیں، ایک مومنین اور ان کے مقابلے میں باقی 5 فرقے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ 2 فریق ہیں، یہ 2 جماعت ہیں، ایک طرف مومنین کی جماعت اور دوسری طرف کافروں کی جماعت۔ یہ 2 جماعت ہیں۔ اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، کس میں؟ فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، یعنی اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں۔ یہ جھگڑا کبھی تو حجت میں ہوتا ہے، بحث و مباحثے میں ہوتا ہے، کبھی تو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ شان نزول کی جو روایتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں میں سے 3 صحابہ پہلے مقابلے کے لیے نکلے، مشرکین میں سے 3 نکلے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ ادھر حضرت حمزہ تھے، حضرت علی بن ابی طالب تھے، اور ایک تھے، ادھر سے بھی 3 تھے، تو یہ 3 کا مقابلہ ہوا۔ یہ 2 جماعتیں ہوئی، ایک حق کی جماعت اور ایک باطل کی جماعت۔ اسی طرح کبھی مجادلہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے دلائل کی بنیاد پر، تو اس میں بھی ایک طرف مومنین ہوتے ہیں تو دوسری طرف کافرین ہوتے ہیں۔ رب کے بارے میں، رب کے دین کے بارے میں، رب کے احکام کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ جھگڑا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ سب انسانوں کو مل کر اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا اتارا ہوا دین قبول کر لینا چاہیے تھا، جبکہ وہ دلائل سے بالکل واضح ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ دین کے دشمن اور حق کے دشمن ایمان والوں کے اور حق والوں کے مقابلے میں ہر زمانے میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں تو انجام سن لو۔ جو لوگ دین کے دشمن بنتے ہیں، حق کے دشمن بنتے ہیں، ان لوگوں کا انجام پہلے بیان کیا، اور جو لوگ دین کے متوالے ہیں، دین کے مددگار ہیں اور صحیح حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام اس کے بعد بیان کیا۔ فالذین کفروا، سو اب جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہی تو ایمان کے مقابلے میں آتے ہیں۔ سو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کافر ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کفر کا اصل معنی انکار کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ کیا ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹ کاٹ کے بنائے جائیں گے آگ کے کپڑے۔ ثیاب ثوب کی جمع ہے، اس کے معنی کپڑے، اور کپڑے کس کے؟ کاٹن کے نہیں، بلکہ وہ کپڑے بنائے جائیں گے آگ میں سے۔ قطعت، قطع یقطع، تقطیع کے معنی کاٹنا، کٹنگ کرنا۔ جس طرح ایک کپڑے کا تھان ہوتا ہے، اس کو کٹنگ کر کے کپڑا تیار کیا جاتا ہے اور اس کو بدن پہ پورا فٹ بٹھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی آگ ہر طرف سے گھیر لے گی۔ جیسے کپڑا انسان کے پورے بدن کو گھیر لیتا ہے، ویسے ہی، اور کپڑا انسان کے بدن سے کبھی الگ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے بھی آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور ایسا لباس انہیں پہنایا جائے گا جس میں انتہائی حرارت اور گرمی ہوگی، اور وہ کپڑا آگ والا ان کے بدن سے لگے گا، اس کو جھلسائے گا، اور انہیں ایسی تکلیف ہوگی جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ فرماتے ہیں اب جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے آگ میں سے کپڑے کاٹ کے تیار کیے جائیں گے۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ باقاعدہ آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں ایک تعبیر ہے، تشبیہ سے کام لیا ہے، جس طرح کپڑا انسان کے پورے بدن کو گھیر لیتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ جسم سے لگا رہتا ہے، اسی طرح یہ آگ جہنم میں ان کے بدن کے چاروں طرف سے ان کو لگی رہے گی، کبھی ان سے الگ نہیں ہوگی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یہی کیا کم تھا، اس کے مزید اور بھی عذاب ہوگا۔ یصب، صب یصب کے معنی اونڈیلنا، ڈال دینا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر سے ڈالا جائے۔ پانی کے گرم کرنے کا جو انتہائی درجہ حرارت ہو سکتا ہے، انتہائی درجے کا جو ٹیمپریچر ہو سکتا ہے، ایسا خطرناک اور گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اور یصب کے معنی تھوڑا تھوڑا ڈالنا نہیں، مثال کے طور پر کوئی بالٹی ہے پوری اوپر تک بھری ہوئی، اس کو پورا اٹھا کے ایسا انڈیل دیا، اس کو کہتے ہیں صبا، انڈیل دینا، پورا بڑی مقدار میں کوئی چیز ڈالنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آگ کے کپڑے تو ہوگے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ گرم کھولتا ہوا پانی لایا جائے گا اور ان کو کھڑا رکھ کے ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ گرم پانی جب سر کے اوپر گرے گا، یہ سر کی چمڑی کو کاٹ دے گا اور اس کے اندر جائے گا، اندر جو دماغ ہے اس کو پگھلائے گا، آگے آ رہا ہے، اس کو پگھلائے گا اور اندر سے ہوتا ہوا نیچے اترے گا، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، انتڑیاں ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پگھلا دے گا اور پگھلا کے پاخانے کے راستے سے باہر نکال دے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ایسے لوگوں کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم، جس کی وجہ سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب کی سب پگھلا دی جائے گی۔ پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب پگھل کے پاخانے کے راستے سے باہر، والجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی جلس جائے گی، پگھل جائے گی۔ پھر دوبارہ اللہ بنائیں گے، قرآن میں دوسری جگہ ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان کی چمڑیاں جب پک جائے گی تو ہم ان کو دوسری چمڑی دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح گرم پانی ڈالیں گے جس کے نتیجے میں اتنی تکلیف ہوگی کہ ساری چیزیں گل کے باہر نکل جائے گی اور انسان زندہ رہے گا، مر نہیں جائے گا، وہاں موت ہے ہی نہیں۔ پھر دوبارہ ویسا ہی جسم بنا دیا جائے گا، پھر دوبارہ یہی عذاب، اس عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کتنا خطرناک عذاب ہے کہ آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹ کے تیار کیے جائیں گے جو پورے بدن کو گھیر لیں گے، اور پھر سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں پگھلا کر باہر نکل جائے گی۔ والجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی پگھل جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقامع، مقمعۃ کی جمع، اس کے معنی ہتھوڑا، اور حدید کہتے لوہے کو، اور ان لوگوں کے عذاب کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، فرشتے ان ہتھوڑوں سے ان کے سروں پر ماریں گے۔ اندازہ لگائیے کہ ہتھوڑا جب لوہے پر مارا جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ان انسانوں کو، ان کافروں کو جہنم میں ان کی پٹائی کے لیے ہتھوڑے ہوں گے۔ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان لوگوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اور یہ سب باتیں حق ہے، ہو کر رہے گی۔ کوئی آدمی اللہ کی رحمانیت سے، اس کے مہربان ہونے سے دھوکہ نہ کھائے۔ جہاں اللہ بڑا رحمان ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے، سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ لا يعذب عذابہ احد، قرآن کہتا ہے اللہ پھر ایسا عذاب دے گا کہ اس کی جیسا عذاب بھی کوئی دینے والا نہیں، اس کی جیسی قوت کس کی۔ ایسے لوگوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، جب اس عذاب سے وہ تنگ آ جائیں گے اور جہنم میں ان سے برداشت نہیں ہوگا تو کوشش کریں گے بھاگنے کی کہ جہنم سے کسی طرح بھاگ نکلے۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، غم کہتے ہیں گھٹن کو، دل کے اندر ہی اندر گھٹنا۔ جب بھی، کلما معلوم ہے بار بار وہ کوشش کریں گے جہنم سے بھاگنے کی۔ کلما ارادو، جب بھی وہ گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے جہنم سے باہر نکلنے کا، تو اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ اندر ہی لوٹا دیا جائے گا، دھکا دے کر اندر۔ جہنم تو بہت بڑی ہے اور اس کے اوپر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں، غلاظ شداد، کیسے فرشتے؟ جو انتہائی سخت دل ہے، جن کو رحم نہیں آتا، شداد بڑے طاقتور اور مضبوط ہے، کوئی ان سے چھڑا کے اپنے آپ کو بھاگ نہیں سکتا۔
دنیا کی جیلوں میں سے تو کبھی مجرم بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ جہنم کے قید خانے سے ان کافروں کو نکلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس جہنم سے نکلنے کا، کیوں؟ من غم، گھٹن کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، وذوقوا عذاب الحریق، اور مزید اوپر سے کہا جائے گا بھاگتے کہاں ہو، چکھو جلنے کا عذاب۔ دنیا میں بہت سمجھایا تھا، حق کے دشمن بن کے گھوم رہے تھے، نبی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے تھے، دین کے دشمن بن کے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، آج چکھو جلنے کا عذاب۔ دنیا میں لوگوں کے گھر جلاتے تھے، آج تمہیں جلایا جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کی کاروباروں اور دکانوں کو جلاتے تھے، آج تمہیں جلایا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، یہ قرآن کی باتیں ہیں اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، اللہ ایسا عذاب دے کر رہے گا۔ اللہ کی دونوں صفتیں ہیں، جمالی بھی ہے، جلالی بھی ہے۔ پیغمبر کو دونوں مقصد کے لیے بھیجا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری سناؤ، نہ ماننے والوں کو عذاب کا ڈر سناؤ۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے خود پیدا کیا تو وہ کیسے عذاب دے گا؟ تو اللہ نے خود پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو تم اللہ کے کسی کام کے نہیں ہے، اللہ کی کسی کام کے نہیں ہو، اس پر انہیں سزا ملے گی، اور اللہ خود کہہ رہے گا میں ایسی سزا دیں گے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے۔ لہذا ایک قرآن پڑھنے والا آدمی جب یہ عذاب کا تذکرہ سنے، اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے اپنے انجام کے بارے میں، کہ کہیں اس انجام تک ہم تو نہ پہنچ جائے، کہیں کفر کی وجہ سے ہم تو اس عذاب کے مستحق نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجئے، اس عذاب سے بچنا ہے تو آسان راستہ ہے، وہ کون سا؟ حق کو قبول کر لیجئے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کیجئے۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، تو تم بھی اس کے سامنے سجدہ کیجئے۔ ان مخلوقات سے الگ راستہ نہ اپنائیے، بے جان مخلوق تو اللہ کی اطاعت کرے، اور اتنی عقل کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی کرے، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، انسانیت کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے کہ ایسا ناشکرہ اور ناقدرہ بن کے گھومتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کفر و شرک سے حفاظت فرمائے، باطل پر چلنے سے بچائے۔ اللہ حق پر زندگی اور حق پر موت عطا فرمائے۔ اللہ حق دکھا دے، حق سمجھا دے اور حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ باطل کو دیکھ کر سمجھ کر اس کے مقابلے کی احسن تدبیر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کا انجام بھی انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔